بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مفتی مشیر الحق قاسمی آج سہایک اردو انوادک 2025 میراتھن کلاس ہے اور آج کا پہلا سوال ہے 451 پہ ناقد کیا ہے؟ ناقد۔ تو ناقد کو ہندی میں کہتے ہیں آلوچک۔ کیا کہیں گے؟ آلوچک۔ ناقد آلوچک۔ ناقد کہتے ہیں تنقید کرنے والا، کسی پر اعتراض کرنے والا، کسی کی بات کی تردید کرنے والا، تو اسے کہتے ہیں ناقد۔ اور ناقد کو ہندی میں کہتے ہیں آلوچک۔ کیا کہیں گے؟ آلوچک۔ چلیے آگے 452 پہ ہے نقصان۔ کیا ہے؟ نقصان۔ تو نقصان کو ہندی میں کہتے ہیں ہانی۔ کیا بولتے ہیں؟ ہانی۔ ہانی۔ نقصان کو ہندی میں کہتے ہیں ہانی۔ 453 پہ ہے نگاہ۔ کیا ہے؟ نگاہ۔ تو نگاہ کو ہندی میں کہتے ہیں درشٹی یا درش۔ نگاہ۔ 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 تو اس کو ہندی میں کہتے ہیں درشٹی یا درش۔ چلیے آگے سوال نمبر 454 پہ ہے نگہبان۔ کیا ہے؟ نگہبان۔ تو نگہبان کو ہندی میں کہتے ہیں رکشک۔ کیا بولیں گے؟ رکشک۔ نگہبان دیکھ بھال کرنے والا، تو اسے ہندی میں کہتے ہیں رکشک۔ چلیے آگے 455 پہ ہے ناز فخر۔ کیا ہے؟ ناز فخر۔ تو ناز کہیے یا فخر کہیے، ان دونوں کو ہندی میں کہتے ہیں گرو۔ ناز کا معنی بھی ناز فخر، اور فخر یعنی ناز اور فخر جو ہے یہ دونوں پریاواچی شبد ہے، دونوں مترادف الفاظ ہیں، تو اس کو ہندی میں کہتے ہیں کیا؟ گرو۔ کیا بولیں گے؟ گرو۔ چلیے آگے ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو اللہ کے واسطے ثواب کی نیت سے آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، دوستوں میں ساتھیوں میں شیئر بھی کیجئے۔ اور جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو نمبر دیکھ رہے ہیں 7310880977، آپ اس نمبر پہ مجھے میسیج کیجئے، میرے واٹس ایپ گروپ سے جوائن ہو جائیے۔ اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو روزانہ کا PDF بالکل فری میں ملتا رہے گا، کوئی پیسہ ویسا خرچ نہیں ہوگا۔ تو اور ایک بات اور بھی میں آپ سے کہہ دوں، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایگزام نہیں ہوگا، نہیں، یہ آپ کا خام خیالی ہے، یہ ایگزام ہو کر ہی رہے گا، بات پوری پکی ہو چکی ہے، لیٹ ہی صحیح لیکن ایگزام ہوگا۔ 456 پہ ہے کیا؟ نتائج۔ نتائج۔ تو اس کو ہندی میں کہتے ہیں پرینام یا پھل۔ پرینام یا پھل۔ نتائج یہ نتیجہ کی جمع ہے نتائج، تو اس کو ہندی میں کہتے ہیں پرینام یا پھل۔ چلیے آگے سوال نمبر 457 پہ نادانی۔ کیا ہے؟ نادانی۔ تو نادانی کو ہندی میں کہتے ہیں اگیانتا۔ اگیانتا یا اناری پن۔ اگیانتا یا اناری پن، تو اسے کہتے ہیں نادانی۔ اور اگر چلیے آگے 458 پہ ہے نادم۔ کیا ہے؟ نادم۔ تو نادم کے معنی ہے شرمندہ، تو نادم کو ہندی میں کہتے ہیں لجاشیل۔ کیا کہیں گے؟ لجاشیل یا لجت۔ لجاشیل یا لجت دونوں کہتے ہیں نادم کو۔ چلیے آگے 459 پہ نفرت۔ کیا ہے؟ نفرت۔ تو نفرت کو ہندی میں کہتے ہیں گھرنا۔ کیا بولیں گے؟ گھرنا۔ نفرت۔ نفرت کو ہندی میں کہتے ہیں گھرنا۔ 460 پہ نفس۔ تو نفس کو نفس یا روح۔ 460 پہ کیا؟ نفس یا روح، تو اس کو ہندی میں کہتے ہیں آتما یا پران۔ آتما یا پران، نفس کہیے یا روح کہیے، دونوں ایک ہی چیز ہے، تو اسی کو ہندی میں کہتے ہیں، نفس کو کہیں گے آتما، روح کو کہیں گے پران۔ کیا؟ پران۔ چلیے آگے 461 پہ نافہم۔ کیا ہے؟ نافہم۔ تو نافہم یعنی جس کے پاس سمجھ نہ ہو تو اسے کہتے ہیں نافہم، اسے ہندی میں کہتے ہیں مورکھ۔ کیا بولیں گے؟ مورکھ۔ نافہم کو ہندی میں کہتے ہیں مورکھ۔ 462 پہ ہے نامرد۔ کیا ہے؟ نامرد۔ تو نامرد کو ہندی میں کہتے ہیں نپنسک۔ نپنسک، نامرد جو مرد نہیں ہے،
نا مرد جو مرد نہیں ہے اور جو عورت بھی نہیں ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ نپنسک۔ آگے 463 پہ ناممکن، کیا ہے؟ ناممکن، تو اسے کہتے ہیں اسمبھو۔ کیا بولیں گے؟ اسمبھو کہیں گے ہندی میں، ایک ہے سمبھو، تو سمبھو کو ہندی میں کہتے ہیں ممکن اردو میں، اور ناممکن کو ہندی میں کہیں گے اسمبھو، اسمبھو۔ 464 پہ نیم، نیم کے معنی آدھا، تو نیم، نیم کو ہندی میں کہیں گے مدھیہ یا آدھا، مدھیہ یا آدھا دونوں کہہ سکتے ہیں، نیم کے معنی ہی آدھا، نیم روز آدھا دن یعنی دوپہر۔ 465 پہ کیا؟ نوازش، نوازش، تو اسے ہندی میں کہتے ہیں کرپا یا دیا، کرپا یا دیا دونوں آپ کہہ سکتے ہیں۔ 466 پہ نا سمجھ، کیا ہے؟ نا سمجھ، تو نا سمجھ کو ہندی میں کہتے ہیں اگیانی، کیا؟ اگیانی، بدھی ہین اور مورکھ۔ نا سمجھ، اس کے پاس سمجھ نہ ہو تو اسے ہندی میں کہتے ہیں اگیانی بھی کہتے ہیں، بدھی ہین بھی کہتے ہیں اور مورکھ بھی کہتے ہیں۔ 467 پہ اطراف، اطراف، تو یہ اطراف جو ہے یہ طرف کی جمع، اطراف یہ طرف کی جمع ہے جس کا معنی ہے کنارہ۔ کیا معنی ہے؟ کنارہ، تو اسے ہندی میں کہتے ہیں دشائیں۔ کیا بولیں گے؟ دشائیں، دشائیں۔ 468 پہ عدد، کیا ہے؟ عدد، 1 2 3 4 5 یہ گنتی جو ہے اسے کہتے ہیں عدد، تو اسے ہندی میں کہتے ہیں سنکھیا۔ کیا بولیں گے؟ سنکھیا، عدد کو ہندی میں کہتے ہیں سنکھیا۔ چلیے آگے 459 پہ ہے، 469 پہ ہے اداکار۔ کیا ہے؟ اداکار، تو اسے ہندی میں کہتے ہیں ابھینیتا۔ کیا بولیں گے؟ ابھینیتا، اداکار، اسے ہندی میں کہتے ہیں ابھینیتا، ابھینیتا۔ چلیے آگے 470 پہ اداکارہ، کیا ہے؟ اداکارہ، تو اداکارہ کو ہندی میں کہتے ہیں ابھینیتری، ابھینیتری۔ اداکار ہے تو ابھینیتا اور ابھی اداکارہ ہے تو ابھینیتری، ابھینیتری۔ چلیے آگے 471 پہ آئین، کیا ہے؟ آئین، آئین کے معنی ہے قانون، تو آئین اسے ہندی میں کہتے ہیں سمویدھان۔ کیا بولیں گے؟ سمویدھان، آئین کو ہندی میں کہتے ہیں سمویدھان۔ چلیے آگے 472 پہ ہندوستان کا آئین، ہندوستان کا آئین، تو ہندوستان نام ہے، آئین کے معنی ہے قانون، تو ہندوستان کا آئین اسے ہندی میں کہتے ہیں بھارت کا سمویدھان، بھارت کا سمویدھان۔ تو بھارت، ہندوستان کو کہہ دیے بھارت اور آئین کو سمویدھان، تو سمویدھان کے معنی بھی قانون اور آئین کے معنی بھی قانون، تو ہندوستان کا آئین اسے ہندی میں کہیں گے بھارت کا سمویدھان۔ 473 پہ قانون کا تحفظ، قوانین، قوانین کا تحفظ، تو قانون کی جمع ہے قوانین، تحفظ دیکھ بھال، اسے ہندی میں کہیں گے نیموں کا سنرکشن، نیموں کا سنرکشن، تحفظ کو ہندی میں کہتے ہیں سنرکشن، تو قوانین کا تحفظ اسے ہندی میں کہیں گے نیموں کا سنرکشن۔ 474 پہ بنیادی حقوق، بنیادی حقوق، تو اسے ہندی میں کہیں گے مولک ادھیکار۔ کیا؟ مولک ادھیکار، بنیادی، تو بنیادی کو ہندی میں کہتے ہیں مولک۔ کیا بولیں گے؟ مولک۔ حقوق یہ حق کی جمع ہے، حقوق یہ حق کی جمع ہے اور اس کو ہندی میں کہتے ہیں کیا؟ ادھیکار۔ کیا بولیں گے؟ ادھیکار کہیں گے، بنیادی حقوق یعنی مولک ادھیکار۔ چلیے آگے سوال نمبر 475 پہ زبان کا حق، کیا ہے؟ زبان کا حق، تو زبان کو ہندی میں کہتے ہیں بھاشا۔ کیا کہیں گے؟ بھاشا، اور حق، حق کی جمع حقوق کی جمع ہے، حقوق کا واحد ہے حق اور حق کی جمع حقوق ہے، تو حق کو ہندی میں کہتے ہیں کیا؟ ادھیکار۔ کیا بولیں گے؟ ادھیکار، تو زبان کا حق اسے ہندی میں کہتے ہیں بھاشا کا ادھیکار۔
476 पे है जिंदगी का हक। क्या है? जिंदगी का हक है। तो जिंदगी को हिंदी में कहते हैं जीवन। क्या बोलेंगे? जीवन। हक, अधिकार। तो जिंदगी का हक, इसे हिंदी में कहते हैं जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार। 477 पे तहफ़्फ़ुज़ का हक। क्या है? तहफ़्फ़ुज़ का हक। तो तहफ़्फ़ुज़ को हिंदी में कहेंगे सुरक्षा। क्या बोलेंगे? सुरक्षा। हक है तो हक को हिंदी में कहते हैं अधिकार। तहफ़्फ़ुज़ का हक, इसे हिंदी में कहते हैं सुरक्षा का अधिकार। सुरक्षा का अधिकार। चलिए आगे। 478 पे अदालत। क्या है? अदालत। तो इसे हिंदी में कहते हैं न्यायालय। अदालत को हिंदी में कहते हैं न्यायालय। अदालत को हिंदी में कहते हैं न्यायालय। चलिए आगे। 479 पे क्या? अदल। 479 पे है अदल। अदल के माना इंसाफ करना। तो अदल को हिंदी में कहते हैं न्याय। क्या बोलेंगे? न्याय। अदल, न्याय। 480 पे है अदालत आलिया। क्या है? अदालत आलिया। तो इसे हिंदी में कहते हैं उच्च न्यायालय। अदालत आलिया, उच्च न्यायालय। अदालत आलिया, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। हाई कोर्ट को कहते हैं अदालत आलिया और इसी को हिंदी में कहेंगे उच्च न्यायालय। और एक है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट को उर्दू में कहते हैं अदालत उज़्मा। अदालत उज़्मा। और उसी को हिंदी में कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय। चलिए आगे। 481 पे अदालत खफीफा। क्या है? अदालत खफीफा। तो इसे हिंदी में कहते हैं अल्पवाद न्यायालय। अल्पवाद न्यायालय। न्यायालय के माना अदालत। 482 पे है अदालत दीवानी। अदालत दीवानी। तो इसे हिंदी में कहते हैं सिविल न्यायालय। सिविल न्यायालय। दीवानी यानी सिविल तो और अदालत यानी न्यायालय। तो अदालत दीवानी यानी सिविल न्यायालय। आगे है 483 पे अदालत फौजदारी। अदालत फौजदारी। इसे हिंदी में कहेंगे आपराधिक न्यायालय। आपराधिक न्यायालय। चलिए आगे। 484 पे अदालत मातहत। अदालत मातहत। तो इसे हिंदी में कहते हैं अधीन न्यायालय। अधीन न्यायालय। अधीन न्यायालय। आगे है अदालती तहफ़्फ़ुज़। अदालती तहफ़्फ़ुज़। इसे हिंदी में कहेंगे न्यायिक सुरक्षा। न्यायिक सुरक्षा। अदालती यानी न्यायिक और तहफ़्फ़ुज़ सुरक्षा। तो अदालती तहफ़्फ़ुज़ इसे हिंदी में कहेंगे न्यायिक सुरक्षा। 486 पे मजहबी आज़ादी का हक। मजहबी आज़ादी का हक। अब समझिए मजहबी। मजहबी को हिंदी में कहते हैं धार्मिक। क्या बोलेंगे? धार्मिक। आज़ादी है। आज़ादी को हिंदी में कहते हैं स्वतंत्रता। स्वतंत्रता। और हक को हिंदी में कहते हैं अधिकार। तो मजहबी आज़ादी का हक, इसे हिंदी में कहेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए आगे। 487 पे है इबादत का हक। क्या है? इबादत का हक। इसे हिंदी में कहते हैं पूजा करने का अधिकार। पूजा करने का अधिकार। चलिए आगे। 488 पे अवाम का हक। क्या है? अवाम का हक। तो अवाम को हिंदी में कहते हैं जनता। क्या बोलेंगे? जनता। और हक को हिंदी में कहते हैं अधिकार। अवाम का हक, इसे हिंदी में कहेंगे जनता का अधिकार। 489 पे है अवामी इस्तिमा का हक। अवामी इस्तिमा का हक। अवामी इस्तिमा का हक। एक मिनट। अवामी इस्तिमा का हक, तो इसको हिंदी में कहेंगे सार्वजनिक सभा का अधिकार। अवामी, तो इसे हिंदी में कहते हैं सार्वजनिक। क्या? सार्वजनिक इज्तिमा। इज्तिमा को हिंदी में कहते हैं सभा और हक को हिंदी में कहते हैं अधिकार। तो सार्वजनिक सभा का अधिकार हुआ अवामी इज्तिमा का हक हिंदी के अंदर।
490 پہ ہے انتخاب کا اختیار. کیا ہے؟ انتخاب کا اختیار. اسے ہندی میں کہیں گے چناؤ لڑنے کا ادھیکار. چناؤ لڑنے کا ادھیکار. 491 پہ ہے احتجاج کا حق. احتجاج کا حق اسے ہندی میں کہتے ہیں آندولن کا ادھیکار. آندولن کا ادھیکار. احتجاج اسے ہندی میں کہتے ہیں آندولن اور حق کو ہندی میں کہتے ہیں ادھیکار. تو احتجاج کا حق اسے ہندی میں کہتے ہیں آندولن کا ادھیکار. 492 پر ہے جائیداد کا حق. جائیداد کا حق اسے ہندی میں کہتے ہیں سمپتی کا ادھیکار. سمپتی کا ادھیکار. تو جائیداد کو ہندی میں کہتے سمپتی اور حق کو ہندی میں کہتے ادھیکار. تو جائیداد کا حق یعنی سمپتی کا ادھیکار. 493 پر ہے بچوں کا حق. کیا ہے؟ بچوں کا حق. اسے ہندی میں کہیں گے بچوں کا ادھیکار. بچوں کا ادھیکار. 494 پر ہے مذہبی تعلیم کی آزادی. مذہبی تعلیم کی آزادی اسے ہندی میں کہتے ہیں دھارمک شکشا کا स्वतंत्रता. دھارمک شکشا کا स्वतंत्रता. مذہبی یعنی دھارمک تعلیم، شکشا، آزادی، स्वतंत्रता. تو مذہبی تعلیم کی آزادی اسے ہندی میں کہتے ہیں دھارمک شکشا کا स्वतंत्रता. 495 پر ہے مفت تعلیم کا حق. مفت تعلیم کا حق تو اسے ہندی میں کہتے ہیں نشلک شکشا کا ادھیکار. مفت اسے ہندی میں کہیں گے نشلک. تعلیم کو ہندی میں کہیں گے شکشا. حق کو ہندی میں کہتے ہیں ادھیکار. تو مفت تعلیم کا حق اسے ہندی میں کہتے ہیں نشلک شکشا کا ادھیکار. 496 پر ہے امن کا پیغام. کیا ہے؟ امن کا پیغام. اسے ہندی میں کہتے شانتی کا سندیش. امن کا پیغام. تو امن کو ہندی میں کہتے شانتی، پیغام کو ہندی میں کہتے سندیش. تو امن کا پیغام اسے ہندی میں کہتے ہیں شانتی کا سندیش. 497 پر ہے شہری. کیا ہے؟ شہری. تو شہری کو ہندی میں کہتے ہیں ناگرک. کیا بولیں گے؟ ناگرک. شہری ناگرک. شہری ناگرک. آگے 498 پر شہریت. کیا ہے؟ شہریت. تو اسے ہندی میں کہیں گے ناگرکتا. شہری ناگرک اور شہریت ناگرکتا. ناگرکتا. 499 پر ہے جائے سکونت. جائے سکونت. تو اسے ہندی میں کہیں گے نواس کی جگہ. نواس کی جگہ. جائے کے معنی جگہ اور سکونت کے معنی نواس. تو جائے سکونت اسے ہندی میں کہیں گے نواس کی جگہ. نواس کی جگہ. اور آج کا آخری سوال ہے 500 پہ ہے قوم کے اتحاد اور سالمیت. قوم کے اتحاد اور سالمیت اسے ہندی میں کہیں گے راشٹر کی ایکتا اور اکھنڈتا. اب دیکھیے قوم، تو قوم کو ہندی میں کہیں گے راشٹر اور اتحاد کو ہندی میں کہیں گے ایکتا اور سالمیت کو ہندی میں کہیں گے اکھنڈتا. تو قوم کے اتحاد اور سالمیت اسے ہندی میں کہیں گے راشٹر کی ایکتا اور اکھنڈتا. راشٹر کی ایکتا اور اکھنڈتا. تو آج کا سبق یہیں پہ ختم ہوتا ہے. پھر انشاءاللہ کل میں آپ سے ملوں گا. آخری میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو اللہ کے واسطے آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، دوستوں میں ساتھیوں میں شیئر بھی کیجئے. اور جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو نمبر دیکھ لیجئے 73108809 اور 77 اس نمبر پہ مجھے میسیج کیجئے اور میرے واٹس ایپ گروپ سے جوائن ہو جائیے. اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو روزانہ کا PDF بالکل فری میں ملتا رہے گا. کوئی پیسہ ویسا خرچ نہیں ہوگا. تو چلیے میں مفتی مشیر الحق قاسمی پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.